ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ مشرکین نے اس ہنسی مذاق، ٹھٹے اور تانا زنی کی اتنی کثرت کی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہوئی۔ یعنی اس کثرت سے یہ سب باتیں تھی، کیونکہ باتیں بہرحال اثر تو کرتی ہیں، اچھی بات کا اثر اچھا ہوتا ہے اور بری بات کا طبیعت پہ برا اثر پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ پھر بتایا کہ اس کا اثر کیسے جائے گا، ثابت قدمی کیسے آئے گی، یعنی ان باتوں کا اثر دھونے کے لیے کیا کریں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس سے پہلے آپ کو تسلی بھی دی گئی کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں ہم آپ کو کافی ہو جائیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، کہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ بناتے ہیں عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی حرکت ان کے لیے باعث وبال ہوگی۔ چنانچہ فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا جا چکا، جس کا نتیجہ یہ رہا کہ خود ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے استہزاء نے گھیر لیا، یعنی وہ اپنے مذاق کے پھیر میں خود ہی آ گئے، عذاب سے دوچار ہوئے۔ لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکنا، دوسرا ہتھ کنڈا یہ تھا۔ پہلا کیا تھا؟ مذاق اڑانا، اور دوسرا آپ کی بات نہ سننے دینا۔ انہوں نے طے کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں تو خوب شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دو تاکہ انہیں اپنی بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کی ایک دوسرے کو خوب تاکید کی اور بڑی سختی اور پختگی سے اس پہ عمل بھی کیا۔ چنانچہ ان کے مجمع عام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع مل سکا وہ نبوت کے 5ویں برس رمضان کے مہینے میں ملا، یعنی 5ویں سال جا کے آپ کو موقع ملا۔ اس موقع پر آپ نے سورہ نجم تلاوت فرمائی۔ معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوتی تو یہ لوگ قرآن کو، اس کے اتارنے والے کو اور لانے والے کو گالیاں دیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اپنی نماز نہ بہت اونچی پڑھو اور نہ بالکل دھیمی، بلکہ بیچ کا رستہ اپناؤ۔ اسی تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارث ہیرا اور شام گیا اور وہاں سے لوگ کہانیاں دارا و سکندر اور رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھ کے آیا۔ جہاں مجلس جمتی داستان شروع کر دیتا، یعنی ادھر قرآن کی بات ہوتی تو وہ ادھر دوسری مجلس جما لیتا، لوگوں کو موقع نہ دیتا کہ آپ کی بات سن سکیں۔ اگر پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے کچھ واعظ و نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی وہاں پہنچ جاتا اور قصے کہانیاں سنا کے کہتا آخر محمد کی بات مجھ سے اچھی کیسے ہو سکتی، یعنی اس کا توڑ کر دیتا، اس کی صفائی کرتا۔ اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، گانے بجانے والی لونڈیاں خریدی۔ جس کے متعلق سنتا وہ اسلام کی طرف مائل ہے تو اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس سے کہتا ہے اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ نمبر 3، شکوک و شبہات پیدا کرنا، پروپیگنڈا کرنا۔ اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی، چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے ہیں کہ یہ محض خواب ہے جسے محمد رات میں دیکھتے ہیں اور دن میں تلاوت کرنے لگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا، کبھی کہتے ہیں انہیں کوئی انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ محض جھوٹ ہے جسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے گھڑ لیا ہے، سب مل جل کر گھڑتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں جسے انہوں نے لکھوا لیا ہے، اب یہ ان پہ صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک جن ہے یا شیطان جو اسی طرح قرآن لے کے اترتا ہے جیسے کاہنوں پہ جن اور شیطان اترتے ہیں۔ اللہ